أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. یہ سورہ مدثر کی اس سے پہلے دو حصوں کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا. یہ آخری حصہ اور تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. چنانچہ کلا والقمر سے لے کر اہل المغفرہ تک آج اس کا ترجمہ اور خلاصہ میں پیش کروں گا. اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ ہم جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کی نگرانی کے لیے 19 فرشتے جو ہے متعین کر رکھے ہیں علیہ 19 کہ 19 فرشتے ہوں گے. حالانکہ ایک فرشتہ بھی سارے جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن سزا کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو جو بڑے ذمہ دار قسم کے ہوں گے ان کا تذکرہ کیا. اس آیت پر بعض کفار مکہ نے کہا بس 19 تو وہ ہیں جن کو ہم میں سے ایک آدمی دیکھ لے گا. چنانچہ ابو الاشدین جس نے نبی علیہ السلام سے کشتی لڑنے کا چیلنج کیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول بھی کیا تھا اور اس کو کشتی میں پچھاڑ بھی دیا تھا وسلم نے. اس کے حق میں ایمان مقدر نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لایا، جہنم رسید ہوا. اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں اکیلے ان 19 فرشتوں کو دیکھ لوں گا. حضرت رکانہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ وسلم سے کشتی لڑے، وہ دوسرے تھے، یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ کافر ایمان نہیں لایا تھا. اس کا لقب تھا ابو الاشدین، پہلوانوں کا باپ. وہ کئی آدمیوں سے اکٹھے لڑ لیا کرتا تھا، اسی لیے اس نے نبی علیہ السلام سے لڑنے کا چیلنج دے ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چٹکیوں میں اٹھا کر کے پٹک دیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول تھے، نبی تھے، چت کھا نہیں سکتے تھے. جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 40 جو ہے جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی. باہر کے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرشتوں کو ایک طرح سے مغلوب کر دیں گے، فرشتوں کو جو 19 ہیں پست کر دیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو.
میرے فرشتوں کو تم چت کرنا چاہو چت نہیں کر سکتے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ ہولناک مناظر کو بیان کیا اور قسم کھا کر کے بیان کیا ہے۔ والقمر، اللہ فرما رہے کہ میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، چونکہ چاند جو ہے شروع دنوں میں اس کی روشنی بڑھتی ہے اور 15 دن کے بعد جو ہے اس کی روشنی گھٹنے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، فرمایا دنیا کا حال یہی ہے، دنیا کے اندر کبھی نشو و نما ہو رہی ہے، خوب ترقی ہو رہی ہے، پھر دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس چاند کی جس کو میں نے پیدا کیا ہے، واللیل، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب کہ وہ پیٹ پھیر کر کے جانے لگے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، والصبح، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ ظاہر ہو جائے، روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر، بے شک قیامت جو ہے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کی چیز ہے۔ اس کو تم آسان سمجھ رہے ہو، قیامت کو، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہا لإحدی الکبر، کہ بے شک جہنم جو ہے مصیبت کی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے، اس میں کوئی جانا پسند نہیں کرے گا۔ نذیرا للبشر، یہ جہنم ہر انسان کو ڈرانے کے لیے ہے۔ جہنم کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مختلف انداز میں کیا ہے، یہ ہر انسان کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اور وہ انسان کون؟ اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے یا خیر سے پیچھے ہٹنا چاہے، جو ہے یہ دین اسلام کی بات سن کر کے دین اسلام کو قبول کر لے اور نبی پر ایمان لے آئے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تو یقیناً یہ جہنم گویا اس کو ڈرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر وہ ایمان نہیں لایا تو گویا کہ جہنم تو ڈرانے کا ذریعہ ہے لیکن اس سے وہ ڈرا نہیں، اس نے اپنے بے خوفی کا اظہار کیا۔ نذیرا للبشر، یہ جہنم ہر انسان کو ڈرانے والی ہے، تم میں سے جو بھی خیر کی طرف، دین اسلام کی طرف بڑھنا چاہے، او یتأخر، یا جو ہے دین اسلام سے پیچھے ہٹنا چاہے، ہر ایک کے لیے جہنم ڈرانے کا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کے بدلے جو ہے محبوس ہے قیامت کے دن، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عمل کے بدلے روکے گا۔ ہمارا عمل جو ہے کچھ بندوں سے متعلق ہے، کچھ اللہ سے متعلق ہے، کہ اللہ کے کچھ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، جیسے ایمان ہے اللہ پر لانا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کچھ لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہیں کہ بال بچے ہیں، بیوی ہیں، پڑوسیوں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کے بدلے ہم کو وہاں روکیں گے۔ ہاں، جنہوں نے اپنے عمل کا جو ہے معاملہ دنیا میں ہی صاف کر لیا، اللہ کے حقوق بھی ادا کر دیے تھے اور اپنے دنیا کا جو فرض اور قرض تھا اس کو بھی ادا کر دیا تھا، یا اللہ معاف کر دے اپنا حق اور دنیا کے اندر جو ہے بندے سے معاف کرا لیا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے عمل کی صفائی نہیں کری، ہماری جو حقوق تھے ہمارے اوپر، اللہ کے اور بندوں کے جو حقوق تھے، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کے عمل کے بدلے قید کیا جائے گا۔ جیسے ہم رہن بولتے ہیں جس مال کو ہم کسی کے پاس قرضے کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو یہ ہمارا پیسہ، ہماری چیز جو ہے اس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیتے ہیں قرض خواہ کا، تب تک ہم جو ہے اس سامان کو واپس نہیں لے سکتے۔ ایسے ہی ہمارے اوپر کچھ قرضہ ہے، اللہ کا قرضہ ہے، انسانوں کا قرضہ ہے، اور جب تک ہم اپنے اس عمل کے قرضے کو چکا نہیں لیں گے
گویا کہ ہم اللہ کے ہاں جو ہے محبوس رہیں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی جو ہے اپنے عمل کے بدلے اللہ کے ہاں محبوس رہے گا، قید میں رہے گا، اور جب اپنے عمل کا حساب و کتاب وہ پورا کر لے گا کہ اللہ کے جو حقوق تھے اس کو ادا کر دیا تھا، بندوں کے جو حقوق تھے اس کو ادا کر دیا تھا، یا اللہ نے معاف کر دیا، یا بندوں کے جو حقوق تھے کسی سے قرضہ لیا تھا اور ہم نے ادا نہیں کیا لیکن اس نے کہا چلو میں نے معاف کر دیا جو ہے، تب بھی جو ہے معافی ہو جائے گی، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ جو دائنے ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کا نام اعمال دائنے ہاتھوں میں دیا جائے گا، وہ لوگ جو ہے اللہ کے ہاں اب روکے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دنیا کا قرض اور فرض پورا کر دیا ہے، کہ جو ان کے اوپر قرضہ تھا اس قرضے کو ادا کیا، جو ان کے اوپر فرض تھا اس فرض کو ادا کر دیا، تو اب یہ لوگ جو ہے روکے نہیں جائیں گے اللہ کے ہاں۔ فی جنات، یہ کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرموں سے کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی کافروں کے بارے میں پوچھیں گے، وہی کافر جو دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کا، دین کا، ان کے بارے میں یہ مسلمان پوچھیں گے۔ یہ مسلمان جو ہے بطور شفقت کے نہیں پوچھیں گے، بطور جو ہے تمسخر کے پوچھیں گے کہ ارے بھائی کیا ہوا جو ہے آپ لوگوں کا؟ تو سوال تو یہ ہے کہ جنت کہیں ہوگی، جہنم کہیں ہوگی، یہ کہاں سے ایک دوسرے سے پوچھ پائیں گے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ بھئی جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا جنت کا ہم نے وہ پا لیا، اور تمہارے رب نے، یعنی تمہارا اور ہمارا رب تو ایک ہی ہے، کہ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا جہنم کا تم نے وہ پا لیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل صحیح پایا جو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے فاصلے کو کم کر دیں گے۔ جو یہاں ہے کہ یہ پوچھیں گے، جنتی لوگ کافروں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، تو جنت کہیں جہنم کہیں، پھر کہاں سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے اور ایک دوسرے سے معلومات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فاصلے کو کم کر دیں گے، کیونکہ یہ ہم سوچ رہے ہیں نا، اللہ کے یہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے فاصلے کم کر دیں گے، اور یہ جہنمیوں کو ایک طرح سے مزید سزا ہے وہ، کہ جب ایک آدمی جہنم میں جل رہا ہو آگ میں اور آپ اس سے پوچھیں بھائی کیسا لگ رہا ہے، تو اس کو تکلیف ہوگی یا اس کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی نا اس کو۔ تو یہ گویا مسلمانوں کا ان کو پوچھنا، اب کہ بھائی مسلمان تو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا، یہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں مسلمان کو چاہیے کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرے، وہ تو دنیا ختم، اب تو آخرت میں ہے، وہاں جو ہے دل آزاری، دل کو تکلیف دینے والی بات کوئی نہیں ہوگی جو ہے، وہ تو کافر ہیں، ان کو تو سزا ہی ملنی چاہیے۔ تو یہ مسلمان جو ہے پوچھیں گے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بدر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کافر مارے گئے تھے تو سب کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کر کے جو ہے مسلمانوں نے، بدر جو کنواں تھا اسی وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا جنگ بدر، بدر کنویں میں ڈلوا دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باضابطہ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا کہ کیا تم لوگوں نے جو ہے پا لیا اس کو جس کو تمہارے رب نے جس کا وعدہ کیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کن سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں۔ کہا کہ پروردگار جو ہے ہماری بات ان کو، ان کافروں کو ہے نا تم سے کہیں زیادہ سنوا رہا ہے۔ ایسے ہم جاتے ہیں قبرستان تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والے، تم ہمارے پہلے گئے ہو، ہم تمہارے بعد آئیں گے جو ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے جو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم لوگ نہیں جائیں گے جو ہے، ہم لوگ کو بھی جا کر کے اسی جو ہے تکیہ میں سونا ہے۔ تو ہم جب جاتے ہیں تو فرشتہ باضابطہ مردے جو ہے ہمیں پہچانتے ہیں، ہمارے جو ہے سلام کا جواب دیتے ہیں،
یہ من جانب اللہ جو ہے غیبی طور پر ایسا کر دیا جاتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو اللہ کرا دیتے ہیں جو ہے۔ تو یہاں بھی جو آیا ہے قرآن کے اندر کہ فی جناتین کی یہ ایمان والے دائیں ہاتھ میں جو نام اعمال جن کو ملا ہوگا جنت کے اندر، یہ پوچھیں گے عن المجرمین، کافروں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کیسے تم جہنم میں آئے تھے، کیا چیز جو ہے تم کو جہنم میں لے آئی جو ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ یہ جہنم میں کیسے گئے ہیں، لیکن اعتراف جرم وہ اپنی زبان سے کر دے، بھئی کیا بات ہوئی کہ تو جو ہے قید خانے میں چلا آیا۔ حالانکہ ایک آدمی جو ہے جان رہا ہے کہ اس نے چوری کیا تھا اور چوری کی وجہ سے یہ جیل میں آیا ہے، پھر بھی آدمی جو ہے جا کر کے اس سے کہہ رہا ہے اے بھئی کیا کر دیے تھے، ایسا کون سا کانڈ کر دیے تھے کہ تم کو جو ہے اس قید خانے میں آنا پڑا۔ یہ اس کی دل آزاری کے لیے ہے، گویا کہ نمک پہ زخم پہ نمک چھڑکنے کے مانند ہے۔ اب یہ آدمی اپنی زبان سے کہے گا جو کافر ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانا، یہ نماز نہ پڑھنا گویا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، تبھی تو یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، اسی لیے آج ہم کو جہنم میں آنا پڑا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور جن غریبوں کو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ فرض تھا، اور کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ پکا کر کے بھی کھانا کھلانا، اور ایک یہ ہے کہ غلہ دے دینا، چاہے روپیے پیسے دے دینا، اس میں جو ہے زکوٰۃ بھی جو ہے شامل ہے، اور ہم صدقۃ الفطر جو ہے جو رمضان کے موقع پر نکالتے ہیں وہ بھی داخل ہے، اور اگر ہمارے پاس استطاعت ہے ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ فطر بھی نکالتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ایک پڑوسی ہمارے بغل میں بھوکا سو رہا ہے، ہمارے پاس ہے کھانا، اس کا علم بھی ہمیں ہے کہ وہ بھوکا ہے، تو ہمارا یہ ایمانی فریضہ بنتا ہے ان آیتوں کو پڑھنے کا، سننے کا، یہی ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صاف کہہ رہی ہے آیت کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے جو ہے۔ آپ یقین جانیے کہ غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھیے لنگر کا جو ہے انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، یہ سکھ قوم ہے یا غیر مسلموں میں ہے، یہ لنگر چلاتے ہیں جو ہے، جو کام ہم کو کرنا چاہیے، ہمارے یہاں بھی قومی مسلم تنظیمیں کرتی ہیں، ہاسپٹلوں کے پاس جا کر کے جو مریض ہوتے ہیں جن کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہاسپٹل کی طرف سے، وہ اپنے مریض کو دیکھیں یا جو ہے کھانا بنائیں، دوا کا علاج کریں، دوا علاج کا جو ہے وہ کریں۔ ایسے موقع پر جو ہے ہم کو ڈھونڈنا چاہیے، مواقع تلاش کرنا چاہیے، خیر کا جو ہے کوئی ایک راستہ متعین نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ادا ہو جاتی ہیں جو ہے، یقیناً ہم نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن نیکی کا کوئی ایک راستہ متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بڑے راستے کھول رکھے ہیں، جس راستے سے آپ نیکی کرنا چاہیں نیکی کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا حیدرآباد کے اندر جو ہے ہاسپٹلوں کے باہر جو ہے لوگ لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں کھانا لے لے کر کے جو ہے، کہ جو بھی ہے اس کو پیش کرتے ہیں، جس کو ضرورت ہے وہ کھانا لے رہا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے وہ کھانا نہیں لے رہا ہے جو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو جہنم میں جائیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں آئے بھائی، کیا وجہ تھی، تو پہلی وجہ وہ کیا بیان کریں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جو ہے، ولم نک نطعم المسکین، اور دوسری وجہ یہ بیان کریں گے کہ ہم غریب کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسری وجہ یہ بیان کریں گے کہ ہم جو ہے دین کو باطل کرنے کے جو مشغلے ہیں، ان مشغلوں میں منہمک رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے۔ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دین کا مخالف ہوتا ہے، جب دین کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو 2 4 5 6 لوگ جو ہے اس کے ساتھ اور شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے یہ اس جرم کو یہ لوگ کرتے تھے جو ہے کہ کس طرح سے اسلام کو مٹایا جائے،
کہ چند لوگ کر رہے ہیں، چند لوگ اور آ کر کے شامل ہو گئے۔ ہم بھولے بھالے مسلمان بھی کبھی کبھی اس طرح کی نادانی میں جو حرکتیں کر جاتے ہیں۔ جو ہے ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، بے شک ہم کو اس کا تعاون کرنا چاہیے، دین کے کام میں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جو ہے اگر ہم مدد نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک بھی نہ ہو جو ان کی مخالفت میں جو ہے کمر باندھے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ دین کا کام کر رہا ہے، اسے دین کا کام نہیں کرنے دینا ہے۔ بھائی آپ کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور آپ بجائے یہ کہ ساتھ دینے کے اس کی اور مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی کرتے تھے کہ کننا نخوض مع الخائضین، کہیں گے کہ ہم جو ہے دین کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جو ہے لگے رہتے تھے مخالفت کرنے میں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار بھی کرتے تھے۔ تو 4 گناہ کرتے تھے وہ، نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ایسے دین کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ مخالفت میں شامل ہوتے تھے، اور جو ہے جو چوتھی چیز ہے جو ان کے کفر کا جو ہے ذریعہ ہے، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور ان چاروں عمل کی وجہ سے ان کو جہنم میں گئے۔ ایک کافر ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا ملے گی؟ یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ سزا ملے گی، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر کو سزا میں زیادتی ہوگی۔ اصل اس کو جو سزا ملے گی ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہوگی۔ یہاں جو ہے ایک چوتھی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، کیونکہ جب آدمی قیامت کا انکار کر دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ مسلمان نہیں رہے گا تو مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب میں اضافہ جو ہو رہا ہے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، غریب کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دین کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ دین کے جو احکام ہیں، یہ دین کے احکام نہ ماننے کی وجہ سے کافروں کو عذاب میں زیادتی ہوگی۔ اصلاً عذاب جو ہوگا وہ دین کے انکار کرنے کی وجہ سے ہوگا، اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو جو سزا ہوگی، اللہ اگر چاہے تو، اور اگر اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو ہمیں بخش بھی سکتا ہے، تو وہ ہمیں دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ حتی اتانا الیقین، ان کا یہ چاروں عمل کہ نماز نہ پڑھنا، اسی طرح سے غریبوں کو کھانا نہ کھلانا، اور مخالفت کرنے والوں کے ساتھ مخالفت کرنا، اور قیامت کا انکار کرنا، کب تک جاری رہا؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے لیے ہماری موت آ گئی، یعنی موت تک یہ دین کی مخالفت کرتے رہے۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ سفارش کرنے والے سے مراد انبیاء، ایسے ہی اللہ کے جو ولی ہیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ہر ایک سفارش کریں گے، لیکن کافر کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ رہا بندے مومن، اگر یہ مجرم ہیں، اپنے جرم کی وجہ سے یہ جہنم میں گئے بھی، تو اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ سفارش کریں گے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، بندے مومن کی سفارش کرے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو وضو کا پانی دیا ہے وہ اس کے لیے جو ہے سفارش کرے گا۔ تو یہاں سفارش نفع نہیں دے گی، یعنی ان کافروں کے لیے نفع نہیں دے گی، نہ رہا مسلمانوں کے لیے تو وہ سفارش جو ہے حدیث سے ثابت ہے کہ فائدہ دے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، فرمایا جب کافروں کی یہ جو ہے گت بننے والی ہے، ان کی یہ حالت ہوگی، تو آخر کیا بات ہے کہ قرآن سے پھر بھی وہ جو ہے منہ موڑ رہے ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا بات ہے کہ وہ نصیحت سے پیٹ پھیر رہے ہیں، یعنی قرآن سے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن سنتے ہیں تو ایسے ان کو مرچی لگتی ہے، بھاگتے ہیں جیسا کہ یہ جنگلی گدھے۔ قرآن نے، اللہ نے ان کو کہا یہ گدھے ہیں،
کیونکہ گدھا جو ہے حماقت کے اندر، بے وقوفی کے اندر مشہور ہوتا ہے، تو اللہ نے گدھا کہہ کر کے ان کے بے وقوف بتایا، اور کہا مستنفرہ، گدھا ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے درمیان گھروں میں رہتا ہے، وہ گدھا نہیں، ایک گدھا وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، جس کو گورکھر کہتے ہیں، وہ ڈرتا بہت ہے، بدکتا بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے گورکھر ہیں، یہ وہ جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کر کے بھاگتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیر کو دیکھ کر کے انسان بھاگتا ہے، یہ تو جانور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے تنفر کو، ان کے بھاگنے کو، قرآن سے نفرت کو بتایا کہ یہ گدھے ہیں، اور گدھے بھی جنگلی قسم کے، اور انہوں نے دیکھا کس کو ہے؟ شیر کو دیکھا ہے۔ گویا اتنی زیادہ ان کو قرآن سے نفرت ہے جو ہے، کأنہم، ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر جو قرآن کو سن رہے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں، جو جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ کافروں میں سے بعض یہ بھی کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ محمد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے کہ ہمارے نام جو ہے، نام بنام، کہ ابو جہل کے نام ایک چٹھی آ جائے، ابو جہل کے نام ایک جو ہے خط آ جائے، کہ ابو جہل کا اس پہ نام لکھا ہو کہ محمد کی بات مان لی جائے۔ اس طرح کے مطالبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں بلکہ ان کافروں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے ایسا نوشتہ دیا جائے جو بالکل کھلا ہوا ہو، جیسے ہمارے پاس خط وغیرہ آتا ہے، اس میں باضابطہ نام لکھا رہتا ہے، جس کے نام خط ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے اللہ آسمان سے کوئی پرچی گرا دے اور اس پرچی میں ہمارا نام لکھا ہو کہ محمد کو نبی مان لو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حالانکہ وہ اللہ کو نبی نہیں مانتے۔ قرآن نے دوسری آیت میں بتایا، اس جگہ نہیں، دوسری آیت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نام بنام جو ہے لکھ کر کے نوشتہ بھیج دیتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے جو ہے۔ کلا، اللہ فرما رہے ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا کہ تمہارے نام بنام لکھ کر کے جو ہے میں قرآن کے علاوہ ایک الگ سے تحریر لکھ کر کے دوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم سب جو ہے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم لوگ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نام سے جو ہے چٹھی لکھے گا، خط لکھے گا کہ جو ہے تم ایمان لے آؤ اور محمد جو ہے نبی برحق ہے، تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم ایمان لائیں نہ لائیں ہمارا نقصان، ایمان لائیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، نہیں لائیں گے ہمارا نقصان ہوگا، اللہ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کلا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ بل لا یخافون الآخرہ، جو تم ایمان نہیں لا رہے ہو اس وجہ سے کہ تم آخرت سے ڈرتے نہیں ہو، بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جو ہے ان کے نام جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی تحریر آئے۔ انہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت کا ذریعہ ہے۔ فمن شاء ذکر، لہذا جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو اب گویا کہ ہر ایک کو ایمان لے آنا چاہیے پھر قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، جس کو ہم چاہیں گے وہی ایمان لے آئے گا۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر اللہ چاہ لے۔ گویا کہ اللہ نے نہیں چاہا، لیکن یہ عذر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے ہم ایمان نہیں لائے تو ہمارا اس میں قصور کیا ہے۔ اللہ نے عقل دیا تھا، اللہ نے دل دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ ہماری گرفت جو کرے گا ہمارے اختیار پہ کرے گا۔ ہم اپنے اختیار سے دنیا کی ہر چیز کماتے ہیں تو ہم وہاں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم مجبور ہیں، بلکہ ہم اپنے اختیار کو جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان کے تعلق سے ہم کیسے اللہ کے ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو مجبور تھے جو ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے ایمان کے بارے میں چاہا نہیں، کیونکہ اللہ نے چاہا یا نہیں چاہا ہم کو کیا معلوم ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہمارے ایمان کو چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بندے کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے
جس کو وہ کرتا ہے۔ اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ ہمارے سے نیک عمل ہی چاہ رہا ہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ جو ہے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں مگر اللہ چاہے کہ یہ نصیحت حاصل کرے، یعنی ایمان لائے تو نہ ایمان لے آئیں گے۔ هو اہل التقوی، اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ لوگ اس سے ڈریں۔ وہ اہل المغفرہ، اور اللہ ہی اس بات کے لائق ہے کہ وہ تمام انسانوں کو بخشے، یعنی وہی بخشنے والا ہے۔ تو جب وہی بخشنے والا ہے اور اسی سے ڈرنا ہمارے لیے زیب دیتا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ ہی کی عبادت کریں؟ ہم کیوں غیر اللہ کی عبادت کریں؟ کیوں ہم 360 بتوں کی عبادت کریں؟ کیونکہ یہ کفار مکہ کو یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے جہنم سے بچائے اور اپنے جو ہے محبوب بندوں میں شامل کر کے ہم سبوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا جو ہے ہمیں مستحق بنا لیا۔ دعا فرمائیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ آپ غفار ہیں، مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ آپ ستار ہیں، پردہ پوشی کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، رحم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ آپ کریم ہیں، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار، ہم لوگوں سے جو بھی جانے میں انجانے میں یا اللہ کبیرہ صغیرہ رات میں یا دن میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں، یا اللہ ہم لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہم سبوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کو کرور کرور جنت میں داخل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ باحیات ہیں، یا اللہ ان کی عمر لمبی فرما دیجئے، یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے محبوب اور نیک صالح بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو جو عمر عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ لمبی رات عطا فرمائی تاکہ ہم اس کے اندر آرام کر سکیں، یا اللہ آپ نے ہمیں دن عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے اندر کما سکیں، یا اللہ آپ نے ہمیں جسم کا ایک ایک حصہ عطا فرمایا تاکہ ہم تیری نعمتوں کا لطف اٹھا سکیں۔ اے پروردگار، ہم ناشکرے ہیں، یا اللہ ہم ناقدرے ہیں، یا اللہ ہماری ناشکری ہماری ناقدری کو معاف فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری ناشکری اور ناقدری کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے درمیان بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ ہم میں سے جو بھی تیرا مقرب بندہ ہے، یا اللہ اس کے صدقے طفیل ہم سبوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سبوں کی جو جائز تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ آپ ہی ساری حاجتوں کو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کو عزت
عزت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو یا اللہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بیواؤں کی یا اللہ داد رسی فرما دیجئے۔ یا اللہ یتیم بچوں کی یا اللہ کفالت فرما دیجئے۔ یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بنارس کے اندر ابھی بھی یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ یا اللہ وبا آئی ہوئی ہے بخار کی، یا اللہ اس وبا کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ جس کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا آپ وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ آپ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنی دعائیں خیر کی نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں یا اللہ ان میں ہمارا حصہ مقدر فرما دیجئے۔ یا اللہ جن شرور و فتن سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔